اور وہ کافی زیادہ لنکیج بنا پائیں گے جہاں ان کے ذریعے انڈائریکٹ پیغام بھی ہو جائیں، ڈائریکٹ نیگوسیشنز بھی ہو جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو وہ نیوٹرل گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان اور پنڈی کے درمیان میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے۔ سو ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اگر صحیح طریقے سے زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ بیڈلی نیڈڈ ایک نیوٹرل سپیس ہمارے سامنے نکل آئے، جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ اسی جو آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس کی ایک بنیاد بھی ہے، کیونکہ بار بار زرداری صاحب ایک نیشنل چارٹر کی بات کر رہے ہیں، ایک چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف نیشنل ریکنسلیشن، ان تمام چیزوں کی وہ بات بار بار کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے۔ تو یہ جیسے کہ ابھی آپ نے تمام فرمایا، بالکل یہ بات تو آپ کے خیال میں حقیقت بن سکتی ہے کہ یہ جو ضرورت ہے کہ کسی صورت سے برج ہو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے معاملات سدھریں، تو زرداری صاحب دل سے اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے ان کا پروفائل بہت بڑھ جائے گا، ان کی پریسٹیج میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا، آپ نے مشاہد صاحب کا بھی ایک پارٹ پلے کیا۔ اب ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، مشاہد صاحب کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو ناگوار گزرے پنڈی کو۔ زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، ہر بات میں پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں، مشاہد صاحب اور 2-3 دنوں سے میں سن رہا ہوں ڈفرینٹ لیڈرز وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی عام معافی بھی ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر پنڈی نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ان کو اس کے لیے بھی ایک فضا بنانی پڑے گی کہ ان سے 10 مختلف حلقے ریکویسٹ کریں۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ میں بہت سی ریکویسٹ ہم عمران خان صاحب سے بھی سنیں گے۔ ایک فضا تو بنائی جا رہی ہے، ایک پیرلل فضا، کہ جہاں پہ تھوڑی سی منوویبلٹی کا بہانہ بن سکے سب کے لیے۔ لیکن آئی تھنک اس وقت زیادہ ضروری ہوگا کہ خان صاحب کا رویہ کیا ہے۔ اگر ایک فضا بنائی جاتی ہے جہاں پہ ورکرز کے لیے، سب کے لیے عام معافی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بڑا ضروری ہے کہ خان صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک پہلا انیشیٹو اگر دیکھیں نا، یہ جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بنائی جا رہی ہے، یہ تمام فیصلہ تو بڑا کلیدی وہ تو عمران خان کے پاس ہے، اور شاید ان کو اس بات کا احساس ہو کہ عوامی مقبولیت تو ظاہر ہے کہ ان جیسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ان کے لیے اسٹیمپ ہوا ہے اپروول کا، مگر اس کے ساتھ ہی بہت ساری بڑی تعداد میں پاکستانی، شاید بہت بڑی تعداد جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر آج وہ الیکشن جیتنے کے نتیجے میں آج وزیر اعظم ہو جاتے تو پھر جو تلاطم یا جو کیفیت ہوتی وہ کیسے پاکستان سہ پاتا۔ اگر وہ مینڈ نہیں کرتے، وہ اگر فلیکسیبل نہیں ہوتے، وہ اگر اپنی چیزوں کو ریویو نہیں کرتے، اپنی پوزیشنز کو ریویو نہ کریں، پھر تو بڑی مصیبت ہے نا۔ دیکھیں، جتنی ایمنس مرضی پاپولیرٹی ہو، اس کو کسی چیز میں ٹرانسلیٹ تو کرنا ہے نا آپ نے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں ہی پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنے پروگرامز میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 لوگوں کو اپنے پرسنالٹی گرین کے خلاف فیصلے کرنے ہوں گے، جنرل عاصم کو بھی اور عمران خان کو بھی۔ ان دونوں کو اپنی ذات کی نفی کر کے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو ضروری نہیں دونوں کو بڑی پسند بھی ہوں۔ ایک کے پاس عوامی طاقت ہے، ایک کے پاس دوسری طاقت ہے، ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جہاں پہ دونوں کو ایک دائرے کے اندر جینا ہے اور تمام ملک کو آگے چلنا ہے۔ سو یہ 2 سب سے بڑے کرٹیکل پلیئرز ہیں۔ زرداری صاحب ہو گئے، میاں نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو جائے، یہ سپورٹنگ کاسٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو 2 پلے کے لیڈ کیریکٹرز ہیں وہ یہ 2 لوگ ہیں، چاہے وہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی اپنے گھر میں آزاد ہیں، وہ وہاں پہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے آزاد یہ 2 لوگ ہیں، باقی مقید ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔